آگے اللہ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، تمام کائنات کا بادشاہ میں، زمین اور آسمان کا بادشاہ میں، زمین اور آسمان کی حکومت میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم لوگ چھوٹے چھوٹے عہدے پر ہو، چھوٹے چھوٹے اقتدار پر ہو، اور چھوٹے چھوٹے اقتدار پر بیٹھ کر، چھوٹی چھوٹی حکومتوں پر بیٹھ کر لوگوں پر ظلم کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ڈرا رہا اس آیت کے اندر ان لوگوں کو کہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق ستاتے ہیں، لوگوں پر زبردستی کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس کا تو بادشاہ میں ہوں، حاکم میں ہوں، تم تو چھوٹے چھوٹے عہدے اور اقتدار کے مالک ہو، لوگوں کو ستاتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو ستاتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو؟ آج لوگوں کو پیسہ آ جائے تو نیچے والوں پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کنٹرول ہو جاتے ہیں، کنٹرول سے باہر۔ کسی کو عہدہ مل جائے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے ماتحت کو ستاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، ان تمام چیزوں کا بادشاہ میں ہوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ واللہ علی کل شیء شہید۔ آدمی کہتا ہے کہ ارے چلو تنہائی میں گناہ کر لیتے ہیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ جو منصف ہے وہی گواہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جو بھی کرتے ہو ہر ایک چیز میری نگاہوں کے سامنے ہے، میری نظروں کے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر تنہائی میں کوئی گناہ کر کے کیسے بچ سکتا ہے؟ بلکہ وہاں پر تو جو انصاف کرنے والا ہے وہی گواہ ہے، پھر آدمی کیسے بچے گا؟ اس سورہ کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انسان کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چیونٹی کو جلانے سے بھی منع فرمایا کہ آگ کا عذاب تم نہیں دے سکتے، آگ کے عذاب میں کسی کو نہیں مبتلا کر سکتے، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا حق ہے جو آگ کا مالک ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا، انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے حکم دے دیا فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، کہ تمام یہ چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کے بلوں کو پورے ہر ایک تمام چیونٹیوں کو جلا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چیونٹیاں درخت کے اندر رہ رہی تھی، پورے درخت کو جلا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی کے پاس وحی آئی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، ایک چیونٹی نے تکلیف دیا تھا، پھر اس کے جرم میں تمام چیونٹیوں کو کیوں مار ڈالا، کیوں جلا دیا؟ غلطی جس نے کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے ساتھ پوری امت کو، پوری قوم کو، تمام لوگوں کو کیوں سزا دی گئی؟ اللہ نے پکڑ کی، تنبیہ فرمائی کہ ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا اور تمام چیونٹیوں کو آپ نے جلا دیا، کیوں؟ حالانکہ وہ تمام چیونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پتہ چلا کہ چیونٹیاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، ہم نے ایک حمرا کو دیکھا۔ حمرا ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی، لال رنگ کی چڑیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک حمرا کو دیکھا، ان کے 2 بچے تھے، ہم نے ان 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ حمرا آئی اور اپنے بچے کی گرفتاری پر خوب احتجاج کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور حمرہ کو بےتاب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچے کو پکڑ کر اسے مضطرب کر رکھا ہے، بےتاب کر رکھا ہے، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ کو دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کون جلایا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو آگ کا بھی مالک ہے اور کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زندہ جلا ڈالے؟ یہ تو سنگ دلی کی انتہا ہے جو ذو نواز مشرک بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی سنگ دلی کا معائنہ پیش کیا تھا۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ تم نے بھلے ہی بڑا جرم کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، جس نے 12,000 ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کو، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آفر دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، بڑا گناہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو، مومنات کو تم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کے اوپر ظلم کیا، مگر ہم تمہیں معاف کر سکتے ہیں ثم لم یتوبوا، اگر تم توبہ کر لو۔ اگر تم توبہ کر لو تمہارے سارے گناہ، سارے جرم، سارے ظلم و ستم سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ورنہ مسلمانوں کے، انسانوں کے زندہ جلانے کے جرم میں تمہاری سزا یہ ہوگی یوم آخرت میں کہ جہنم کا بھی عذاب ہوگا اور جلانے کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ دو سزائیں اور دو عذاب تمہارے اوپر نازل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔